प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी वीडियो को रखा है इस हवाले से। सबसे पहले मैं अपना तारुफ दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। मेरे व्यूज़ हैं, इस पे आपकी राय ज़रूर मुख्तलिफ होगी, लेकिन मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो इस पे बात करेंगे। आज का टॉपिक जो मैंने रखने की कोशिश करूंगा या आप लोगों के आगे जो अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा, चूँकि मैंने दुबई और अबू धाबी यानी कि UAE मुत्तहिदा अरब अमारात में काम किया है और वहाँ पर किस तरह से पाकिस्तानी डॉक्टर जा सकते हैं, जाना चाहिए, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए UAE। सबसे पहले तो मैं जो बातें करूँगा, हो सकता है कि आपको वो सब बातें पहले से मालूम हों, लेकिन ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। व्यूज़ थोड़े मुख्तलिफ हैं, हो सकते हैं जो आपको मालूमात हों, क्योंकि मेरा अपना 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, 2.25 साल का एक्सपीरियंस है अबू धाबी मेजरली, और फिर थोड़ा टाइम मैंने दुबई में भी काम किया। मेरे पास दोनों लाइसेंस थे, 3 लाइसेंस थे, बल्कि यूँ कह लें कि अबू धाबी का भी लाइसेंस था, मेरे पास दुबई का भी लाइसेंस था, और मेरे पास वो क्या कहते हैं कि एक वो उनका जो मेडिकल सिटी है, दुबई मेडिकल सिटी, वहाँ उसका एक अपन इंडिपेंडेंट लाइसेंस होता है, वो मेडिकल सिटी कहलाता है, दुबई मेडिकल सिटी। दुबई का अलग लाइसेंस होता है, दुबई मेडिकल सिटी का अलग लाइसेंस होता है। और उस ज़माने में ऐसे ही था। और ना UAE का जो अपना अलग वो एक जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अलग लाइसेंस होता है, जो कि फुजैरा वगैरह दूसरे शारजा वगैरह में जो काम करने, और अबू धाबी का इंडिपेंडेंट लाइसेंस होता है जो हार्ड लाइसेंस कहलाता है, तो वो भी मेरे पास था। तो कहने की बात ये, कोरोना से पहले मैंने 2.5-3 साल वहाँ काम किया था और प्राइवेट में काम किया था। इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो खलीज में, अभी तक वो गवर्नमेंट सेटअप में है, और मैं दुबई सऊदी अरब में गवर्नमेंट सेटअप में ही काम करता हूँ। और उस हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, और उस हवाले से मैं एक पाकिस्तानी की नज़र, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी डिग्री याफ्ता हूँ, पाकिस्तान से MBBS किया, पाकिस्तान से MCPS किया, जनरल सर्जरी में वो डिग्री अलग से मिलती थी हमारे दौर में। और फिर मैंने FCPS किया मैंने न्यूरो सर्जरी में। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों ममालिक से ट्रेनिंग की एंडोस्कोपिक स्पाइन और स्पाइन में। तो फिर मैं अपने उसके बाद मैं स्पाइनल सर्जरीज इंडिपेंडेंटली एज अ कंसल्टेंट करता हूँ, और अपने आप को मैं एज अ स्पाइनल सर्जन मुतारफ़ कराता हूँ, और मैं उसी को ज़्यादा करते हुए खुशी भी महसूस करता हूँ, और मुझे लगता है कि उसमें मैंने ठीक काम किया है। अभी तक ट्रांसओरल सर्जरीज भी मैंने की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसओरल जितनी भी की हैं, अल्लाह ताला का करम रहा है कि अभी तक वो मरीज़ को उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला है। तो उसमें मेरे को लगता है कि ये काम थोड़ा मैं मुख्तलिफ कर लेता हूँ। एंडोस्कोपिक स्पाइन के साथ साथ जो ओरल सर्जरी होती है, मुंह से स्पाइन की सर्जरी की जाती है, इस पर कभी अलग से एक टॉपिक बनाएंगे और बताएंगे कि वो कैसे की जाती है, क्या उसके तरीक़ेकार है और क्यों करते हैं, और मैंने किस तरह से की, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, उस पर मैं आपको सारी अपनी रुदात कहूँगा। मैंने की दुबई में ही थी, 2 दुबई में की, उसके बाद 2 सऊदी अरब में भी की। बहुत कॉमन सर्जरी वो नहीं होती है, खैर उस पर एक अलग से टॉपिक होगा और उस पर हम बात करेंगे। तो अभी जो है मेरा मकसद ये है कि आपको सबको पता है कि हम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो दुबई और अबू धाबी जब भी जाते हैं विज़िट करने, ज़्यादातर तो विज़िट के लिए गए हैं, तो जब भी जाते हैं विज़िट करने तो बड़ी एक वहाँ का मकान जो है वो बड़े पुररौनक हालात हैं वहाँ के, तरक्की याफ्ता, मॉडर्न, सफाई सुथराई, बिल्कुल मतलब ये कि एक मतलब कि इस वक्त के जो दौर हाजिर की जो मतलब कि जदीद तरीन चीज़ें हैं, वो अगर कोई पाकिस्तानी बहुत करीब से, बहुत आसानी से जाके एक्सपीरियंस कर सकता है, देख सकता है, तो वो आपको पता ही है कि वो दुबई और अबू धाबी ही है। इसके अलावा सिंगापुर भी मैंने विज़िट किया है, हाँ वो तरक्की याफ्ता है बहुत ज़्यादा। एक चाइना ने भी बहुत तरक्की की है, उनका भी ग्वांगझो जो शहर है बहुत खूबसूरत है, उधर भी जाके लेकिन जो एक पाकिस्तानी जो आराम से, लंदन गया हूँ, न्यूयॉर्क गया हूँ मैं,
डसलडॉर्फ गया हूँ, सोल गया हूँ, साउथ ये कहते हैं साउथ कोरिया में, इंडिया बॉम्बे भी होके आया हूँ। तो सऊदीया में तो मैं काम करता हूँ। ऐसे 22 मुल्क मैंने घूमे दुनिया के। स्पेन में मैड्रिड देखा है। तो खैर मकसद बताने का ये है कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो हालात हैं, उसमें ये जगह दुबई जो होती है बड़ी हमको मतलब कि दिल को भाती है, मुझे भाती थी। और हकीकत में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। पॉजिटिव बातें ज़्यादा है। जब वहाँ से आए वो एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी थोड़ा सा, लेकिन वो टॉपिक का मकसद नहीं है, ना उस टॉपिक को हम बताना चाहते हैं, ना उसका कोई अहमियत है, क्योंकि उसमें आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसमें आम पब्लिक के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा उसमें सीखने का, समझने का बेइंतहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी यंग डॉक्टर या डॉक्टर जो भी उस तरफ को देख रहे हैं, तो हम उस पर बात करें। पहले तो क्यों जाता है, ये मैंने बताया ना कि बड़ा और मॉडर्न लगता है जब भी जाते हैं, और माहौल है वहाँ का। और यूरोप के जो अच्छी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अपनाई हुई हैं, यूरोप की अच्छी चीज़ें मैं कहूँगा, सारा नहीं, और उनका जो ये एक बड़ा अच्छा इम्तिजाज है उसका, और बड़ा उन्होंने खूबसूरत बनाया है। बहुत मतलब ये कि वहाँ के जो मतलब ये कि बुर्जील हॉस्पिटल है, या जो वहाँ का शेख खलीफा है अबू धाबी का, या ना क्या कहते हैं ये अलेन में जो उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना क्या कहते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब ये कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो बहुत अच्छा मतलब कि जगह है। और है ना, तो उसमें हम किस तरह से मतलब ये कि एक तो ये वजूहात हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन जो है वो पाकिस्तानियों को खींचती है उस तरफ, कि क्यों ना हम उस तरफ जाएं, हम देखें कि कैसा रहा, कैसा है माहौल, क्यों है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो सब उस तरफ को इंसान को खींचता है। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको चमकाती हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तानी इज़ द सेकंड नंबर नेशन जिसने दुबई में इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे ज़्यादा इंडियंस ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और नंबर 2 पाकिस्तान है, नंबर 3 पे जो है वो बरतानिया आता है, और नंबर 4 पे रशिया, और फिर उसके बाद तमाम ममालिक हैं। ये आपको बातें सब पता हैं। तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी का रुझान कितना ज़्यादा दुबई अबू धाबी की तरफ रहता है, और कितने ही लोग आम मुलाजमतें हासिल करने के लिए और हर तरह की मुलाजमतें हासिल करने के लिए जाते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पे ही बात करूँगा, मैं हर चीज़ पे बात करूँगा। अपनी दवा अपनी हम मेडिकल पे भी बात करेंगे, जो लोगों के मुफाद आम्मा के लिए जो मालूमात की चीज़ें हैं उस पर ज़रूर बात की जाएगी, और ताकि वो लोगों को पता चले कि मेडिसिन के हवाले से जो भी सब्जेक्ट्स होंगे सब पे बात की जाएगी, बिल्कुल। लेकिन अभी जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उस पे बात करें जो कि अपना कि एज अ डॉक्टर। अच्छा, अब ये है कि कैसे जाएं। देखें, वहाँ के 3 लाइसेंस मैंने जिक्र किए। हार्ड लाइसेंस है जो अबू धाबी का है, दुबई का अपना लाइसेंस है, दुबई मेडिकल सिटी का अपना लाइसेंस है, और न बहुत बड़ा दुबई मेडिकल सिटी, वहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं के हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। दुबई के अपने चेन ऑफ हॉस्पिटल, अबू धाबी में ज़्यादा अपने। दुबई जो है वो बेइंतहा मतलब ये कि 100% प्राइवेटाइजेशन और इंश्योरेंस पर है, टोटल कमर्शलिज्म पर है, और सही है, उसमें कोई बात नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स अपना अच्छा कर रहे हैं, मेरे उस्ताद भी वहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ उनसे मैं मिला, और बड़ा मज़ा आता है। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर। और आप को एक तरह से सयाहत को जो पसंद करते हैं, घूमने फिरने को, वो तो उसके लिए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है दुबई, और क्यों ना हो। और वहाँ पे तो एक अच्छा डॉक्टर हो और बड़े हाई लेवल का डॉक्टर हो तो उसे गोल्डन वीज़ा तक ऑफ़र हो जाता है, और गोल्डन वीज़ा बहुत ही उसकी अपनी एक वैल्यू है, उस पर अलग से बात की जा सकती है कि वो क्यों और कैसे और किस तरह से मिल सकता है, कौन लोग हासिल करते हैं, वो अलग से टॉपिक है, उस पर बात की जा सकती है। तो डॉक्टर को मिल सकता है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों लाइसेंस में से कोई भी हासिल किया जाए। अच्छा, पाकिस्तानी जो लोग जाते हैं
وہ ایک تو ریزیڈنٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. ریزیڈنٹ یعنی کہ MBBS کیا, کچھ سال ایکسپیرینس ہوا, اور پھر آپ وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں کا آپ کو ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے جو کہ وہاں کا لائسنسنگ ایگزام ہوتا ہے. ان تمام جیسے بتایا کہ MOH کا ہوتا ہے دبئی کا, اب تو کمبائن کر دیا انہوں نے. پہلے جب ہم تھے تو الگ الگ تھا, انہوں نے بالکل کمبائن کر دیا. آپ کہیں کا بھی لے لیں تو پھر وہ تقریباً مانا جاتا ہے. صرف ٹرانسفریبل فیس جو ہوتی ہے وہ شاید تھوڑی سی ہوتی ہے, اس کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ ذکر کریں. عام طور پہ وہ فیس جو ہوتی ہے جو ہاسپٹل آپ کو ہائر کرتا ہے وہی کر لیتا ہے, وہی اس کا انتظام کر لیتا ہے. لیکن ریزیڈنٹ جانا بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. ایک تو بندہ جب MBBS کر کے تھوڑا ایکسپیرینس کر لیتا ہے بندہ, تو اس وقت شادی کی عمر بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو آپ بہت زیادہ, تو پھر آپ کا تو فیملی اسپلٹ ہو جاتی ہے. جبکہ دبئی میں فیملی اسپلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ تمام سہولتیں ہیں, اچھے سے اچھے کالج, یونیورسٹیز, سب کچھ ہے. میرے خود بچے جو ہے آئرش کالج میں آئرش کالج اور اسکول میں پڑھا کرتے تھے, جو کہ وہاں کا سب سے بہترین جیمس تھا. جیمس اسکول سسٹم ہے. جو لوگ جانتے ہیں دبئی ابو دھابی کو, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا نظام ہے وہاں کا. بہت خوبصورت, مزیدار, بہت مزہ آتا ہے. مطلب کہ جیسے آپ میٹرکس فلم میں ایک سب کچھ کمپیوٹرائی اور ایک بہت ہی لیوش لائف دیکھ رہے ہو, اور حقیقت میں ہے. میں تو بہت قریب سے دیکھی ہے ڈاکٹروں کا, خود میں وہاں پہ اسپائنل سرجن رہا ہوں. تو کہنے کا تقریباً 160 سرجریز ایک ہاسپٹل میں, اور 80 سرجریز میں نے ایک ہاسپٹل میں کی ہوئی ہیں, 240 سرجریز وہاں کی ہوئی ہیں. تو میرا ابھی مقصد اپنی تشہیر کے بجائے صرف آپ کو بتانا ہے. اپنا اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, تاکہ میری بات کا وزن کچھ آ سکے, تاکہ آپ لوگ اسے سمجھ سکیں, اسے محسوس کر سکیں, اس کا اندازہ لگا سکیں, اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکیں. میری رائے کو اپنے آگے رکھتے ہوئے, اگر آپ سے محسوس کرتے ہیں کہ وہ رائے رکھنے جیسی ہے تو. اچھا, میرا جو بیسٹ ایڈوائز ہے اپنے پاکستانی ڈاکٹروں کو, وہ یہ بیسٹ ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ جائیے, جب آپ نے فیلوشپ کر لی ہے, کوشش کریں کہ جب آپ نے دبئی کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے یا اپنے پاکستان سے باہر نکلنے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, تو ساتھ اگر آپ FCPS کر رہے ہیں, جو کہ ضرور کیجئے. میں خود FCPS ہوں نیورو سرجری میں, جیسے کہ میں نے کہا, اور میں بہت سپورٹ کرتا ہوں اس ڈگری کو, اور بہت پیار کرتا ہوں اس ڈگری سے, اور بہت زیادہ میرا ایک اپنا لو افیئر ہے اس ڈگری کے ساتھ. یہ ضرور کیجئے. اور ساتھ ہی کیونکہ بہت مشکل سے ملتی ہے, اور یہ ڈگری آسان نہیں ہے کرنا, اس کی بہت زیادہ نقائص اور خامیاں ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں. ہماری فیلڈ میں بھی ہیں, پاکستانی کے سسٹم میں تو بہت ہے, اور ہمیں کو زیادہ ہی نظر آتی ہیں. ہم پاکستانی ذرا کرٹیکل بھی زیادہ ہوتے ہیں. انڈین جتنا کرٹیکل نہیں ہوتے اپنے ملک کے لیے جتنا ہم اپنے کے لیے. اب آپ بولیں گے بھائی آپ کو انڈین کا کیا پتہ, میں انڈین کے ساتھ کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے انڈین کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا, مطلب کہ بہت قریب رہ کے کام کیا ہے. تو مجھے پتہ ہے انڈین کا, پلیز نا, یہ تو خیر ماننی پڑے گی بات کہ اگر میں انڈین کے بارے میں کوئی رائے دوں گا تو اس کی کوئی اہمیت رہے گی ڈیفینیٹلی. اور انڈین کے ساتھ کمپیٹ بھی کیا ہے, اور کبھی ان سے اچھا بھی کام کیا, کبھی تھوڑا ان سے پیچھے بھی رہ گئے, لیکن باقی وہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے, لیکن بہرحال پھر بھی ہم کمپیٹیٹر ہیں ان کے, اور وہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں. وہ ہمیں کمپٹیشن دیتے ہیں, وہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس نہیں کر سکتے, ہم انہیں آؤٹ آف دا باکس نہیں کر سکتے. وہ کو ایگزسٹنس کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. ایک طرح سے ہم لوگ سب ہے تو ایک ہی تقریباً قریب کے DNA والے لوگ ہیں, تو یہ بات تو خیر ماننی ہی پڑے گی. ہر کسی کا اپنا ہے, بنانا ماننا تو انسان کی اپنی سوچ کے اوپر ہوتا ہے, ہم کتنا کس کو مانتے ہیں نہیں مانتے, یہ اپنی بات ہے. میرا ایڈوائز یہ ہے کہ جو FCPS کر رہے ہیں جس فیلڈ میں, وہ کرتے رہیں, مکمل کریں FCPS. ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے, وہ MRCS یا MRCP یا کوئی بھی دوسرے باہر ملک کا ایگزام, جو کہ ہم چونکہ پاکستانی ہیں, ہمارا انگلش ورژن ہمارے لیے کمفرٹیبل رہتا ہے. ہم چاہے بالکل انگریزی میں کمزور بھی ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے لیے انگلش ہی پریفریبل زبان رہتی ہے, اور ہم ہمیشہ موو زیادہ تر انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک دوسرے لوگوں میں نہیں جاتے, ہم انگلش اسپیکنگ کنٹریز کو پریفر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم سے میٹ کرتا ہے وہ. تو اسی وجہ سے میں ایگزامپل بھی دیتا ہوں, تو UK سسٹم سے ریلیٹڈ ہی ایگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ ایک تو ہم ان کی کالونی رہے ایک دور میں, اور ہے نا, تو ان کے ایفیکٹس ہم پہ سے کبھی ختم نہیں ہو سکتے. آپ چاہیں کہ کتنا بھی ہم چوڑے ہو جائیں کہ نہیں ختم ہو, وہ نہیں ہو سکتے, اور نہ ہوتے ہیں, اور ہوں گے بھی نہیں, مجھے نہیں لگتا. کیونکہ اب تو
ایک گلوبل زبان ہے انگلش نا. اب تو جو نان اسپیکنگ انگلش کنٹریز، نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، وہ بھی انگلش کو ہی اپنی سیکنڈ لینگویج کے طور پر بتاتے ہیں. جو انگلش سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی انگلش کو سیکنڈ لینگویج کے طور پہ اپنائے ہوئے ہیں. اچھا، تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، تو پھر ایز اے ڈاکٹر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ FCPS پورا کمپلیٹ کیجیے، جس فیلڈ میں بھی FCPS. میں ایک میں بناؤں گا کہ FCPS کے لیے کس طرح سے چننا چاہیے. کیا وہ خود FCPS، میں پاکستانی ہوں تو پاکستانی ہونے کے ناطے میں پاکستان پہ تو ضرور کروں گا اپنی وہ. تو ابھی چونکہ دبئی کا ٹائم ہے، ابو دھابی کا ٹائم ہے، UAE کا ٹائم ہے، تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ کر کے اس میں جو بھی ریکوائرڈ آپ کا 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہے پوسٹ فیلوشپ اور جو MRCP یا وہ کر لیں، اس کے بعد آپ کے لیے دبئی بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا. اور وہاں پر آپ کو جب ایک دفعہ انٹری مل گئی تو بس صرف آپ نے احتیاط ہی کرنی، مال پریکٹس کا احتیاط کرنا. اس میں میں الگ سے ٹاپک کروں گا، کیونکہ مال پریکٹس اور میڈیکل مال پریکٹس یہ بہت ہی ایک آج کل بہت پاکستان میں اس چیز پہ بہت کم دھیان دیا جاتا ہے. ہم پاکستانی کبھی کبھی اس چیز پہ مار کھا جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی مجرمانہ کوئی ذہن بن جاتا نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی وہ ویلیوز ڈیولپ ہونے ہی نہیں دی جاتی. بس ہمارے کچھ کمیاں ہیں ہمارے اندر، لیکن ڈیفینیٹلی ہم ابھی بھی دنیا میں بہت اچھے کمپیٹیٹر ہیں ایز اے نیشن نہیں، ایز اے نیشنلٹی ہم کمپیٹیٹر ہیں. اچھا خیر، اب اس میں کوئی نیگیٹو بات مت نکالیے گا، کوئی کانسپرنسی والی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا. آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار بہت ہیں، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے وہ بہت سمجھدار ہیں، اور سمجھداری سے ہی آگے بڑھیں گے. ہم آگے بڑھنے کے لیے بات یہ بتاؤ کہ وہ جب آپ کا ہو جاتا ہے، پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے. دبئی کا چکر بھی لگائیں، یہاں پہ کمپنیز ہیں، یہاں پر آپ ان سے ملیں، یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کچھ کمپنیز ہیں ان سے ملیں اور ان کے تھرو آپ لائسنس اپلائی کریں. دبئی میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر وہاں پر کوئی دوست ہے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے اگر وہ سیٹ خالی ہوتی ہے. اور جو بھی پاکستانی، میرا مشورہ ہے کہ جو دبئی میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بلانے میں فخر محسوس کریں، ان کو بلائیں اور اپنے تعلقات ایڈمنسٹریشن کا اچھے کریں. میں نے بہت سارے اپوائنٹمنٹس کرائے تھے جب میں دبئی میں تھا، اور بہت سارے اپوائنٹمنٹ میں نے کرائے جب میں سعودی عرب میں بھی رہتے ہوئے تھا. اب دور تبدیل ہوتا رہتا ہے. جو ایڈمنسٹریٹر میرے جاننے والے تھے اس دور میں پورا ڈیلیگیشن لے کے کراچی 2 دفعہ پہنچا، اور مطلب کہ درجنوں ڈاکٹرز میں نے کراچی سے وہ کرائے تھے. تو اور وہ کراچی اس وقت شیڈیول میں تھا نہیں. اب لوگوں کو لگے گا کہ نہیں ایسے ہی بول رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو میں نے آفرز کیے اور لوگ آئے ان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسے ہی آپ بھی اپنے ملک کے لیے کیجیے، ضرور کیجیے. بہت بیچاری قوم ہے ہماری، حقیقت میں آپ کو پتہ ہے نا. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنوں سے بھی مار کھاتے ہیں، غیروں سے بھی مار کھاتے ہیں. تو ہم کو تو اگر کبھی ترس آئے تو اپنی قوم پہ ضرور ترس کھایا کریں. قوم پر میں کہہ رہا ہوں، قوم پر ضرور ترس کھایا کریں، ضرور ترس کھایا کریں، اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا کریں، میکسیمم ساتھ، بے انتہا ساتھ دیا کریں، ہے نا. تو میں نے بھی اپنا ایک ایسے جو پاکستانی ڈاکٹر وہاں کام کر رہے ہیں وہ ریپوٹیشن اپنی ایڈمنسٹریشن میں بنائیں اور اپنے لوگوں کے لیے جگہ بنائیں. اس سے بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لیے، بہت بہت اچھا رہے گا، اور آپ لوگوں کو بلا سکیں گے. تو جو ریکمینڈ کر سکتے ہیں وہ ریکمینڈ کریں پاکستانی ڈاکٹروں کو کہ وہ آ جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی وہ جب آپ کو ایک ڈاکٹر ذمہ داری پکڑتا ہے دوسرے ڈاکٹر کی، تو وہ کیونکہ اس کی اپنی خود ویلیو بن چکی ہوتی ہے اپنے ہسپتال میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سے بہتر یا اپنے جیسا بندہ لے کے آ رہا ہوں. تو وہ لوگ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس ماڈل کا بندہ ہمارے پاس آنے والا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر اسکلفل ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور وفادار بھی ہوتے ہیں کافی حد تک، غیروں سے تو بہت وفادار ہوتے ہیں. خیر، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہیں تو نا وہ لوگوں کو جب ملے گا تو وہ آپ لوگ ان کو وہ بلا سکتے ہیں. دوسرا، آپ بھی اپنے طور پہ جیسے خود تھوڑے پیسے ہیں اس میں ایک بجٹ بنا کے رکھیں، 10-12 ہزار کیا کہتے ہیں یہ درہم کا، کہ آپ جا کے وہاں پر تھوڑا سا اپنی رجسٹریشن کرا لیں. یہ ایک انویسٹمنٹ سمجھیں اپنے اوپر. کبھی کبھی انویسٹمنٹ کامیاب ہوتی ہے، کبھی ناکام ہو جاتی ہے. تو انویسٹمنٹ کرنا اپنی جان پر اچھا ہوتا ہے. آپ نے اتنے بڑے ڈاکٹر بنے ہیں، FCPS کیا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اور بھی ڈگری لے لی ہے تو اور دبئی میں آپ کو چانس مل رہا ہے اور آپ دبئی میں رہنا بھی چاہتے ہیں. کیوں میں UK سے بھی ہو کے آیا ہوں، بہت سارے دوست UK میں ہیں، وہ بھی دبئی آنا چاہتے ہیں. صرف پاکستانی نہیں ہے، وہ جو UK میں ہیں وہ UK والے بھی آنا چاہتے ہیں، بہت شوق سے آنا چاہتے ہیں، تڑپتے ہیں آنے کے لیے، مچلتے ہیں. بلکہ وہ UK سے ڈگری اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے دبئی یا کسی اس طرح کے، دبئی ہی زیادہ، ابو دھابی اور دبئی میں ہی پہنچ سکیں، اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے. تو دبئی میں جاب کرنا، چاہے آپ کتنے سال بھی کریں، 2 سال 2.5 سال جیسے میں نے کیے، مجھے وہ کافی قابل فخر لگتا ہے.
اگر کتنا تھوڑا سا بھی کیا ہے 2.5 سال بھی کیا ہے تو قابل فخر ہے, کیونکہ وہ 2.5 سال کے بھی کچھ, کیونکہ ایک سیٹ پہ 12 15 آدمی پیچھے ہوتا ہے دبئی کے, وہ دوسری کسی ملک سے آپ اسے نہ ملائیں. ادھر جاب لینا کوئی آسان کام نہیں ہے, اگر آپ کسی کو آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کی قدر کریں. اور اپنے آپ, اور دبئی میں جو رہتے ہیں جو ڈاکٹرز, جو میرے سے غلطی ہوئی, میں تھوڑا خرچہ زیادہ کر لیا تھا, کیونکہ انسان خوش ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پہ خرچہ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے, کنجوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن خرچہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے, اور وہاں سے اپنے فیوچر کی طرف بڑھنا چاہیے, اور یا ادھر ہی اپنے فیوچر کو اسٹیبل کرنا چاہیے. تیسرا, جو بہت اچھا افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا کلینک بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دبئی میں مشہور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اپنا کلینک کر کے پرائیویٹلی آپ ہاسپٹلس میں کام کر سکتے ہیں, یعنی آپ ایک کلینک میں, لیکن وہ مشہوری کے لیے پہلے آپ کو ایک جگہ پہ کسی کے ساتھ کام کر کے اپنے آپ کو ایک, مطلب جیسے پاکستان میں آپ مشہوری حاصل کرتے ہیں, دبئی میں بھی مشہوری آپ کو حاصل کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے. وہاں پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے, اگر آپ اس میں پاپولر ہو جاتے ہیں. بہت سارے ہاسپٹل, مجھے ایک ہسپتال نے صرف اس لیے رکھا ہوا تھا, چونکہ میں, حالانکہ ان کے بعد میں نے کوئی تقریباً سال بھر ہی کام کیا, لیکن انہوں نے مجھے اپنے پاس ساتھ اس لیے رکھا کہ میں پاکستانی, اور میں کافی سرجریز میں نے پاکستانی ڈاکٹرز, پاکستانی مریضوں کی ہے, تو اس وجہ سے بھی آپ کو اہمیت دی جاتی ہے. ایون دو وہ تھک انڈین سوسائٹی, تھک انڈین کلچر, تھک انڈین انویسٹمنٹ, بہت زیادہ پیسہ ان کا انڈیا کا لگا ہوا, آپ اور ہم تو ان کو دور تک بھی نہیں چھوتے, لیکن کیا ہم پھر بھی فارغ ہیں؟ نہیں, سیکنڈ نمبر پہ ہم ہی ہیں. اگر کوئی ان کا مقابلہ کسی طرح سے بھی کر رہا ہے, تھوڑا بہت بھی کوئی نیشن کر رہی ہے, تو وہ ہم ہیں پاکستانی ڈاکٹرز. تو الحمدللہ آپ پاکستانی ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, بہت آپ کا نام ہے دنیا میں, اللہ آپ کو عزت دے, اور اپنا کام ایسے کرتے رہیے. سارا ٹاپک تو کور نہیں ہو سکتا, کوئی ہو سوال ایسا لکھ بھیجیے گا, اگر میں ہو سکا اس کا آنسر کر دوں گا. کمنٹس میں لکھ دیجیے, اچھے کمنٹس کیجیے پلیز, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سپورٹ کیجیے, ضرورت ہے مجھے.